آپ کا دوسرا سفر حج تھا، غالباً 1906 میں آپ دوسری مرتبہ حج کعبہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حج کی حاضری کے وقت، اس وقت وہاں پر ظاہر سی بات میں 1906 کی بات کر رہا ہوں، وہابیت کا غلغلہ نہیں تھا، اہل سنت و جماعت تھے، ترکیوں کی خلافت تھی، سنی عاشقان رسول مکہ میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، علماء حرمین طیبین تھے۔ جیسی علماء کو معلوم ہوا ہندوستان سے ایک جوان عالم دین ہے، وہ آئے اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا اس وقت۔ تو اس وقت وہابیوں کے شروع کے فتنے نکلے تھے اور علم غیب رسول پر لوگ سوال کر رہے تھے۔ مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین ہیں، سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر موجود بڑے بڑے مشائخ ہیں۔ جب مولانا سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی تو ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں طواف خانہ کعبہ کے بعد آپ مکتبۃ الحرم، مسجد حرم میں جو مکتبہ تھا، کتابیں رکھی جاتی تھی، لائبریری، وہاں جا رہے، یہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اس کے بعد ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ مکتبے میں جب گئے تو وہاں 4 علماء اور بیٹھے تھے، سب کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے ان لوگوں نے عربی میں سوال کیا کہ شریف مکہ گورنر، جو مکہ کے گورنر ہیں، ان کا ذہن خریدنے کے لیے کچھ وہابی علماء علم غیب پر سوالات کر رہے ہیں، ہمارے پاس 5 سوال آئے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ چٹھی لی اعلیٰ حضرت نے اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب لکھ دیتا ہوں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ان علماء نے کہا ہم کو اتنا جلدی نہیں چاہیے، اتنا مفصل چاہیے، اتنا تفصیلی چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتبۃ الحرم مکہ میں اس وقت موجود تھے اور انہوں نے ٹائم صرف 2 دن کا رکھا تھا۔ اسی دن اعلیٰ حضرت کو بخار آیا، دوسرے دن سخت بخار، اور اس وقت صبح کے وقت شاید غالباً 8 بجے یا 7 بجے حرم مکہ میں آپ بیٹھے تھے، علماء موجود ہیں بڑے بڑے، وہاں پر مفتی حنفیہ بھی تھے، مفتی شافعیہ بھی تھے، مفتی مالکیہ بھی تھے، یہ 4 مذاہب کے مفتی وہاں پر ہوتے تھے، ہر زمانے میں رہے ہیں، یہ بڑے بڑے عبقری شخصیات وہاں تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخار کی حالت میں لکھانا شروع فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلائل لکھانا شروع کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پہلے لکھائیں، احادیث رسول جمع کیا، اقوال سلف و صالحین جمع کیا، صحابہ و تابعین کے متعلق منسوب باتیں لکھائی، یہاں تک کہ وہ کتاب تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہو گئی، جس میں دلائل کا انبار ہے، 70 سے زیادہ دلیلیں آپ کی طرف خود سے دی گئی ہیں، قرآنی آیات اپنی جگہ پر، احادیث رسول اپنی جگہ پر، اقوال سلف و صالحین سب اپنی جگہ پر۔ 8 گھنٹے مسلسل لکھاتے رہے، 8 گھنٹے میں پوری کتاب تیار ہوئی، جس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ مصر سے بھی شائع ہوئی ہے، جس کو ابھی نام کی تبدیلی کے ساتھ وہاں کے ایک بڑے مشہور عالم، وہاں کے ایک استاد نے شائع کیا ہے، رفع الریب اما نال المصطفیٰ من الغیب۔ یہ کتاب ایسی ہلچل مچا دی مکہ میں، 8 گھنٹے میں لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں تقریباً 200 دلائل موجود ہیں، 70 سے زیادہ اقوال موجود ہیں۔ یہ تمام دلائل لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں تفسیر کے حوالے جاتے، ریفرنس سب ہیں، ایسا نہیں کہ منہ سے بولتے چلے گئے، تفسیر کے اور اصول حدیث کے ریفرنس ہیں، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ عبارت ہے، فلاں تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں علم فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں محدث نے یہ بیان کیا، سب کے ریفرنس کے ساتھ لکھایا، جبکہ سامنے آپ کے کوئی کتاب بھی نہیں تھی، ساری چیزیں لکھا کر کے پیش کیا۔ اخیر میں فرماتے ہیں فقیر بیمار ہے، بخار زدہ ہے، علالت میں ہے اور سفر کی حالت میں ہے، ساتھ اپنی کتابیں نہیں رکھتا، میری بساط کے مطابق جو کچھ ذہن میں حاضر ہوا وہ پیش کر دیا، باقی سب اللہ رب العزت جس سے چاہے دین کا کام لے۔ عزیزان گرامی،
یہ کتاب جب گورنر مکہ شریف مکہ کے پاس سنائی گئی، پوری رات بھر بیٹھ کر کے وہ شریف مکہ کتاب سنتے رہے۔ دوسری رات آئی، پوری کتاب سنی، یہاں تک کہ علماء مکہ، علماء مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے دست بستہ کہتے ہیں آپ اپنی اجازات حدیثہ ہمیں عطا فرمائیں، آپ اپنی اجازات میں ہمیں شامل فرمائیں۔ اسی سفر حج میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء حرمین کو اپنی اجازات عطا فرمائی۔ لوگ حرم کے علماء سے اپنی اجازت لینے آتے تھے اور حرمین کے علماء نے اعلیٰ حضرت سے اپنی اجازات لینے میں فخر محسوس فرمایا۔ وہاں کے مرجع العلماء تھے، ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت پہنچے بڑا ادب کرتے تھے مکہ اور مدینے کے علماء کا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے زانوں کو چوما، ان کے زانوں کو چوما، وہ 70 سال سے زیادہ کی عمر کے تھے۔ انہوں نے برجستہ کہا اے ہندی عالم احمد رضا، حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے نالین کو چوموں، حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے قدموں کو چوموں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام دیا علماء حرمین نے، صرف اس لیے کہ جب اس نوجوان عالم دین نے میرے مصطفیٰ کی شان میں اگر کسی نے غیب کے علم پر سوال کیا تو قلم سے ایسا جہاد کیا ہے، دانت کھٹے ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔